دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں شفقت شاہ کا سلام۔ ہماری آج کی کہانی شان مصطفیٰ۔ میں اپنی پہلی کوشش اس ہستی کے ذکر سے کر رہا ہوں جس کے لیے دو جہاں تخلیق کیے گئے، جو نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا شان ہے میرے پیاری نبی کی کہ جس پر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے۔ آئیے ہم درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد بارک وسلم علیہ۔ آپ کی شان میں بے شمار لکھا اور پڑھا گیا، حتیٰ کہ انسانی تاریخ میں آج تک کسی بشر کا اتنا ذکر نہیں جتنا آپ کا ہے، اور آپ کا ذکر قیامت تک بلند کر دیا گیا۔ ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق سے سنا گیا کہ وہ روتے ہوئے فرما رہے تھے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آپ ایک کھجور کے تنے کے سہارے صحابہ کو خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو ممبر بنا لیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں۔ چنانچہ اس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ بارگاہ خداوندی میں آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کی فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرا دیا۔ سورۃ نساء آیت 80 کا ترجمہ ہے کہ جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر دیا جس سے نہریں پھوٹتی تھیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت دی کہ ہوا آپ کو لے کر 1 مہینے کی مسافت صبح اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرتی، لیکن براق کا معاملہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ وہ آپ کو لے کر 7ویں آسمان تک گیا۔ سفر معراج یہ ایک عظیم و شان معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کون سا لقب اور کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفت عبدیت، یعنی تیرا بندہ ہونا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے یہ صورت نازل ہوئی اور اسی پسندیدہ فرمودہ لقب کے ساتھ نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر جو فضیلت حاصل ہے، اس میں 2 باتیں خاص طور پر باعث فضیلت ہیں، ایک دنیا میں معراج اور آخرت میں شفاعت کا تاج۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضائل اس تواضع کے سبب عطا ہوئے کہ اللہ سے تواضع فرمائی تو معراج نصیب ہوئی، اور مخلوق سے تواضع فرمائی تو شفاعت کا تاج آپ کے سر مار پر رکھا گیا۔ احد مدینہ شریف کا ایک مشہور پہاڑ ہے، اور یہ تو حد سے بنا ہے، یعنی دوسرے پہاڑوں سے جدا اور منقطع ہے، یعنی کوئی پہاڑ اس سے ملا ہوا نہیں، اس وجہ سے اس کا نام احد ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے شمال 2 میل یا اس سے کچھ زیادہ مسافت پر واقع ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک احد پہاڑ پر پڑی تو تکبیر بلند کر کے فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، جو جنت کی دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ پہاڑوں میں عشق و محبت اور عقل و فہم کی دلیل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا تھا کہ اے احد ساکن رہ، بلا شبہ تجھ پر نبی یا شہید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا سلام کرنا، استوانا انانا کا رونا، یہ سب عشق و محبت کے فسانے ہیں، اور یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ، جہاں رہیں سدا خوش رہیں۔